ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی جناب تبرول انصاری صاحب، اور ان کے کوئی اور خاص برادر بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی محبت میں ڈوب کر کے ان کے 40ویں کے موقع پر ایسی عظیم شان محفل میلاد پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا انعقاد کیا، جس میں علماء کرام، طلباء کرام کی تشریف آوری ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ منبر نور پر حضرت علامہ تنویر القادری صاحب اللہ، حضرت علامہ منظر حسین صاحب اللہ مصباحی، حضرت علامہ مزمل حسین صاحب اللہ اور حضرت علامہ طارق صاحب اور بھی دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میرے خیال سے آپ کے پیش امام و خطیب کسی ضرورت کے تحت گئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ ان کی بھی تشریف آوری ہو جائے گی۔ حضرات، 40ویں کی محفل ہے، اور یہ کون سا مقدس اور مبارک مہینہ گزر رہا ہے ہماری اور آپ کے درمیان سے، اس سے بھی ہم آپ بخوبی واقف ہیں۔ شعبان المعظم یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کے بعد پھر رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہمیں آپ کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح اگر اٹھک بیٹھک ہو تو انشاءاللہ تقریر ہو جائے گا بڑھیا سے، کوئی بات نہیں ہے۔ چچا جا رہے ہیں، دیکھو ٹھیک ہے بابا، یہ پوائنٹ والا سب بہت پریشان ہے، اور کسی کو جانا ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اچھا لائٹ آئے تھے، بابو صاحب کے کام سے گئے تھے۔ حضرات، میرے بعد پھر آپ کو ماہر الوید القرآن، فاضل نوجوان حضرت علامہ غلام سرور صاحب اللہ چترویدی، جو ابھی لامحہ چوک الجامعۃ الغوثیہ شعیع العلوم کے احاطہ نور میں اپنی خطابت کا ڈنکا بجا کر کے شاید آپ کے گاؤں میں داخل ہی ہونے والے کہ ہو چکے ہونے والے، ان کا بھی خطاب نایاب ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن آگے کی آیت کریمہ ہمیں رات کو کیا متنبہ کر رہی ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور یقیناً قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس نے اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے آپ کو جنت کی وادیوں میں داخلہ کرا لیا، فقط فاز، قرآن شریف کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے یقیناً وہی انسان کامیاب ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، او بھائی صاحب بیٹھے نا یہاں پہ، ہمیں آپ کی پلاسٹک کرسی سے کیا لینا دینا ہے؟ آیت الکرسی کی ضرورت ہے بھی، اور سر پر آپ کے ٹوپی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ جب دینی محفل میں جائیں تو آپ ٹوپی یا گمچھا یا رومال اپنے سروں پر رکھ لیا کریں،
ویسے بھی آج کل ملک کے حالات اتنے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں. آپ خالی سر رہیں گے تو کوئی آپ کو ٹوپی پہنا دے گا. کہ لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی. یو پی میں سب لوگ ہار گئے، مشین جیت گئی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ لوگوں کو بیدار ہو کر کے اپنی سماعت کا ایک ایسی تاریخی مثال پیش کرنا ہے. یہاں کی تقریر اور بیانات کو سماعت کر کے یہ عہد اور عزم کر کے اٹھنا ہے کہ نظر کی تیر پھینکوا کے چھوڑیں گے، نظر کی تیر پھینکوا کے چھوڑیں گے، تمہیں اپنی طرف کھینچوا کے چھوڑیں گے. ہمیں تو راجنیتی کی شوق نہیں ہے، مگر سن لے اگر وقت آیا تو پھر چائے بھجوا کے چھوڑیں گے. اگر وقت آیا تو پھر لیکن یہ ساری باتیں تو صرف زبانی میں رہ گئی محدود. یہ عمل میں کہاں آ رہا ہے؟ عمل میں نہیں آ پا رہا. آپ کوشش کیجئے، آپ کوشش کیجئے. بہرحال میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے چونکہ جگہ جگہ موت کی محفل سجتی ہے، علماء کرام سے، عالم دین سے، مفتیان دین سے سینکڑوں تقریر سننے کا شرف حاصل کیا ہوگا اور ہزاروں خطاب اس آیت کریمہ کے ایک ضمن میں ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب امام صاحب آ گئے، جب تک امام صاحب نہیں اٹھیں گے کوئی مقتدی بھی نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ، یہ علماء کرام کا جب نورانی چہرہ دیکھتے ہیں، خاص کر خصوصی توجہ آپ کی، تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے. شعر پڑھ لیا جائے؟ جی سنیں گے آپ لوگ؟ تو شعر سن کر کیا کہیں گے؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں ہاں. یہ ایک بائک اگر پورا چاروں گیئر دے دیجیے گا تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے گا. دھیرے دھیرے پہلے فرسٹ گیئر، سیکنڈ، تھرڈ. جب راستہ جب ہموار ہو جاتا ہے تب گاڑی چلتی ہے اسپیڈ میں، انشاءاللہ چلے گی. ان علماء کرام کا نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے وہ شعر یاد آتا ہے. ایک مرتبہ پیشگی بولے تو یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حبیب اللہ، کہ رنج و الم کی دھوپ میں رحمت کی جھیل دے. خاص کر علماء کی توجہ جی دعا. رنج و الم کی دھوپ میں رحمت کی جھیل دے، دشواریوں کی راہ میں صبر جمیل دے. جتنے علماء منبر شریف پر بیٹھے ہیں، پروردگار تو انہیں عمر طویل دے. کہیے آمین، اور زور سے بولیے آمین. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت ہر جگہ ہوتی ہے اور ہوئی ہے اور پھر آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گی. اب ظاہر سی بات ہے، قرآن وہی ہے، پارے بھی وہی ہیں، سورتیں بھی وہی ہیں، آیتیں بھی وہی ہیں، رکوع بھی وہی ہے، حروف بھی وہی ہیں، حرکات و سکانات بھی وہی ہیں، الفاظ و عبارات بھی وہی ہیں، معنی و مطالب بھی وہی ہے، مفاہیم بھی وہی ہے، شان نزول بھی وہی ہے، لانے والی ذات بھی وہی ہے، پانے والی ذات بھی وہی ہے، اور بھیجنے والی ذات بھی وہی ہے. تو اب نیا کہاں سے لایا گیا؟ آج کچھ لوگ ایک دو محفل میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کی تقریر سن کر کے کیا کریں گے، اس مولانا کا خطاب سن کر کیا کریں گے؟ جہاں جاتا ہے وہی ایک تقریر، جہاں جاتا ہے وہی ایک کلام، جہاں جاتا ہے وہی شعر پڑھتا ہے. حضرات، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام پرانا ہو گیا ہے، یہ اشعار پرانے ہو گئے ہیں، یہ نعتیں پرانی ہو گئی ہیں،
یہ منقبتیں پرانی ہو گئی ہے، یہ تقریر پرانی ہو گئی ہے، یہ گفتگو پرانی ہو گئی ہے، یہ خطاب پرانا ہو گیا ہے، یہ لب و لہجہ پرانا ہو گیا ہے، یہ اسلوب بیان پرانا ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بھائی، ذرا سا اپنی زندگی پر نگاہ ڈال، اپنے دامن کو جھانک کر دیکھ، تو بھی تو پرانا ہو گیا ہے۔ ہاں کوئی 5 سال کا پرانا ہے، کوئی 10 سال کا پرانا ہے، کوئی 20 سال کا پرانا ہے، کوئی 40 سال کا پرانا ہے، کوئی 80 سال کا پرانا ہے، مگر اتنا پرانا ہونے کے باوجود جب تو اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو پھر ہم اپنے بزرگوں سے رشتہ توڑنے کو کیوں تیار ہو جائیں؟ اے پرانا کی رنگ لگانے والوں، آج یہ کیوں کہتا ہے یہ پرانا ہو گیا ہے، وہ پرانا ہو گیا ہے؟ اگر یہی کہنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے کہنا چاہیے تھا، اے خدا یہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب تو کوئی نیا دکھا۔ حضرت شیش کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اے خدا یہ تو پرانا ہو گیا، اب تو کوئی نیا دکھا۔ مگر اے کھنگوا کے زندہ سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر پلٹ کر دیکھو تو یہ حقیقت روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گی۔ آدم کے سامنے وہی نبی، شیش کے سامنے وہی نبی، نوح کے سامنے وہی نبی، لوط کے سامنے وہی نبی، موسیٰ کے سامنے وہی نبی، عیسیٰ کے سامنے وہی نبی، زکریا کے سامنے وہی نبی، دانیال کے سامنے وہی نبی، یوشع کے سامنے وہی نبی، داؤد کے سامنے وہی نبی، یوسف کے سامنے وہی نبی، یعقوب کے سامنے وہی نبی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کسی نبی نے یہ نہیں کہا اے خدا یہ تو پرانا ہو گیا، کوئی نیا دکھا۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا اے خدا یہ تو پرانا ہو گیا، اب تو کوئی نیا دکھا۔ کسی رسول نے یہ نہیں کہا اے خدا یہ تو پرانا ہو گیا، کوئی نیا دکھا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر دور کے لیے نیا ہے ہمارا نبی، ہر عصر کے لیے نیا ہے ہمارا نبی، ہر زمانے کے لیے نیا ہے ہمارا نبی، ہر عہد کے لیے نیا ہے ہمارا نبی، ہر فرد کے لیے نیا ہے ہمارا نبی، ہر نسل کے لیے نیا ہے ہمارا نبی۔ ہاں رحمت حق تعالی ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سب لوگ بولیے سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی۔ زور سے بولیے، اپنے ہاتھوں اٹھا کر بولیے ہمارا نبی۔ بولیے سب سے اعلیٰ و والا، سب سے بالا و والا۔ یہ جو آپ نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی یہاں اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے چتر ودی صاحب اللہ تشریف لا چکے۔ اب آپ لوگوں کو کس چیز کا غم ہے؟ کوئی چیز کا غم ہے؟ کہاں کوئی معاشرہ کہاں گئے ہے؟ ساتھ میں کوئی ہے کہ نہیں ساتھ میں؟ جی جی ہے۔ چلیے ٹھیک۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابھی جا رہے ہیں قیام گاہ میں آرام فرمانے کے لیے، چونکہ ایک جگہ سے بھی تقریر کر کے آ رہے ہیں اور پھر یہاں تقریر کریں گے۔ کیا بھائی صاحب؟ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہیں تو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا حبیب اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ سنی جب بلند اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں تو منافق اس کو سن کر دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں، اور جب محبت سے کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ تو فرشتے بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ محبت سے جب کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ تو فرشتے بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ایک مسئلہ ہو گیا، اگر یا رسول اللہ کہا جائے تو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر یا رسول اللہ کہا جائے
تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، حرف ندا پر مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جتنا فتویٰ لگانا ہے لگا لو، لیکن جب مرو گے، دفن کیے جاؤ گے، قیامت کا حشر جب ہوگا تو اس وقت جو ہے تمہارے فتویٰ پر جو ہے لقوہ لگے گا، اور اس وقت ہر انسان میدان محشر میں یا رسول اللہ کی صدائیں ضرور پکارے گا۔ ہماری اور آپ کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، ہما شما کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے گا، مرنے کے بعد، اپنی اپنی قبر سے اٹھنے کے بعد ہر انسان یا رسول اللہ کہے گا۔ میدان محشر قائم ہوگا، گرمی اور تپش ہوگی، وہاں پر ہم کیا، نمازی بھی پکارے گا۔ ایک بھائی صاحب چلے گئے پوائنٹ والے، لگ رہا سننے میں آپ لوگ اچھا نہیں لگ رہا ہے، زبردستی مت سنیے، ہے کہ نہیں؟ زبردستی بوجھ نہیں بننا ہے۔ یہ بتی یہ جنریٹر لگائے ہو کاہے، یہ بتی یہ جنریٹر لگائے ہو کاہے، نبی کا جلسہ سجائے ہو کاہے۔ جب آپ لوگ سنیں گے ہی نہیں تو پھر ہم لوگوں کو بلائے ہو کاہے؟ تو مسکرا کر بولے یا رسول اللہ۔ مرنے کے بعد ہر نمازی پکارے گا، ہر حاجی پکارے گا، غازی پکارے گا، حافظ پکارے گا، قاری پکارے گا، عالم بھی پکارے گا، فاضل بھی پکارے گا، مفتی بھی پکارے گا، مفکر بھی پکارے گا، مدبر بھی پکارے گا، محقق بھی پکارے گا، مجدد بھی پکارے گا، مجتہد بھی پکارے گا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے صابرین بھی پکاریں گے، شاکرین بھی پکاریں گے، سائبین بھی پکاریں گے، صالحین بھی پکاریں گے، عابدین بھی پکاریں گے، ذاکرین بھی پکاریں گے، قطب الدین پکاریں گے، فرید الدین پکاریں گے، نظام الدین پکاریں گے، سراج الدین پکاریں گے، معین الدین پکاریں گے، محب الدین پکاریں گے، اور تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں، یہ کھنگوا والے بھی پکاریں گے، غوری پور والے بھی پکاریں گے، کٹیہار والے بھی پکاریں گے، بہار والے بھی پکاریں گے، بنگال والے بھی پکاریں گے، اتر پردیش والے بھی پکاریں گے، اور ذرا تشریح کر دوں، وہاں پر مختوم سمنا بھی پکاریں گے، اعلیٰ حضرت بھی پکاریں گے، مجاہد ملت بھی پکاریں گے، اور ذرا آگے چلیے، کربلا والے پکاریں گے، بدر والے پکاریں گے، حنین والے پکاریں گے، خیبر والے پکاریں گے، خندق والے پکاریں گے، یرموک والے پکاریں گے، مکے والے پکاریں گے، مدنی والے پکاریں گے، صحابی پکاریں گے، تابعی پکاریں گے، تبع تابعین پکاریں گے، عابدین پکاریں گے، مجتہدین پکاریں گے، ائمہ دین پکاریں گے۔ اے کھنگوا کے مسلمانوں، آج اگر آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ اس پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کہنے دیجئے، جب میدان حشر قائم ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا، میں علماء کرام کو گواہ بنا کر کے یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہاں پر دیوبندی بھی پکارے گا، وہابی بھی پکارے گا، بدعقیدہ بھی پکارے گا، شیعہ بھی پکارے گا، یہ وہابی بھی پکارے گا، چکرالوی بھی پکارے گا، عنادیہ بھی پکارے گا، معتزلہ بھی پکارے گا، یہاں تک کہ وہاں پر ہر دیہاتی پکارے گا، ہر شہری پکارے گا۔ میدان محشر اتنی سنکٹ کی گھڑی ہوگی، قیامت کی دھوپ اتنی تیز ہوگی، سورج آپ کے سروں سے اتنے قریب ہو جائیں گے، لوگ پسینے سے نہاتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے پسینوں سے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان بھی تانبے کا ہوگا، زبان سوکھ کر کے زبان میں کانٹے کی طرح ہو جائے گی، ہونٹ بھی لٹک جائیں گے، یہاں تک کہ سب لوگ پریشان ہوں گے۔ ہانپتے کانپتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے گا، باپ سرنڈر کر جائے گا، ماں بھی سرنڈر کر جائے گی، بیوی بھی سرنڈر کر جائے گی، بھائی بھی سرنڈر کر جائے گا۔ ہم لوگ قبر سے اٹھنے کے بعد گنہگاروں کی جماعت ہوگی، وہ جماعت پہنچے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم سے عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ہم کیسے بھی
بھی خطاکار ہیں, ہم کیسے بھی ہیں مگر گنہگار ہیں. آپ تو اللہ کے ایک بندے ہیں, آپ تو اللہ کے خلیفہ ہیں. آج ہماری سفارش کرا دیجیے, آج ہماری بخشش کرا دیجیے, آج ہمارے لیے آپ جو ہے سفارش کروا دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کریں گے, فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت شیخ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. اے کھنگوا کے مسلمانوں, اسی اذهبوا الی غیری کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے اس انداز میں کیا ہے, پوچھی بھی نہ کچھ حالت, نہ پیار دیا ہم کو, بس آنکھوں میں اشکوں کا انبار دیا ہم کو, احباب نے بھی لفظ انکار دیا ہم کو, سبھی محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کی آقا اب تیری دعائی ہے, اے بے قصوں کی آقا اب تیری دعائی ہے, جن کے لیے یہ بزم کونین سجائی ہے, یوتی کا فتردہ سے جو شان بڑھائی ہے, مکہ میں کھلے گی جو مکلا میں بجھائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. بولیے مچل کے سبحان اللہ, اور ذرا سا طلب کر بولے سبحان اللہ. حضرات یہ محشر کی گھڑی کیا ہوا, ٹھیک ہے حضرات, محشر کی تشویش اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس دشواری کی گھڑی سے محفوظ و معاملہ عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں آپ کو کرنا یہ ہوگا, ابھی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, جنوری کا, کون سا, مارچ کا, اور یہ جو ہے مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, اور عربی کا کون سا مہینہ ہے, دیکھیے عربی کا مہینہ یاد نہیں ہے, عربی کا مہینہ یاد نہیں ہے. شعبان المعظم کا مہینہ, کیسے مسلمان ہیں, خشک بیج کی طرح بوئے ہوئے رہ جائیں گے, حسن کے بازار میں یوں ہی کھوئے ہوئے رہ جائیں گے. آج کے حالات میں بھی اگر ہم جاگے نہیں تو ہمیشہ کے لیے سوئے ہوئے رہ جائیں گے. ہماری جو اسلامی تاریخ ہے ہم اسے یاد نہیں رکھ پاتے. آج اگر پوچھا جائے شعبان کہ کون سی تاریخ ہے تو یہ بھی ہم نہیں بتا پائیں گے. بہرحال اس شعبان المعظم میں ایک ایسی رات ہے, ایک ایسی رات آنے والی ہے, وہ 18 تاریخ, یہ مارچ مہینہ کی 18 تاریخ جمعہ کا دن گزر کے شب برات کی مہینہ کی رات ہے. کون سی رات ہے, شب برات. اور اس کو تو ہمارا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم سے زیادہ اچھی طرح سے ہماری ماں اور بہنیں جانتی ہیں. وہ تو ابھی سے مصروف ہے, ابھی سے مشغول ہے, بالکل چینی کا انتظام کر رہی ہے, سوجی کا انتظام کر رہی ہے, گرم مسالہ کیا کیا, گھر کا پوچھا لیپا, ٹیبل صاف کرنا, الماری صاف کرنا, بستر صاف کرنا, چادر صاف کرنا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, برتن صاف کرنا, لیکن نماز پڑھنا یہ نہیں ہو رہا. کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھے اور وہ شب برات میں قرآن خوانی کرے اور رات بھر وہ بیدار رہے اور روڈ پر صرف ٹہلے اور قبرستان جائے, اس کے بعد قبر ہو جائے گی, بولیے نا. سنت اور نوافل اور جو مستحبات ہیں وہ اسی وقت بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے جس وقت ہمارا فرض اور واجب کی ادائیگی کریں گے, جس وقت ہمارا فرض کی. حضرات فرض آپ پر حلوہ بنانا نہیں ہے. خاص کر ہم اپنی ماں بہنوں سے کہیں گے کہ حلوہ بنانا آپ پر فرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم فرض ادا نہیں کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور ٹھیک فاتحہ کے وقت میاں بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے. مولانا صاحب آئے, ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے, تو شام ہو گئی ہے, مصالحہ بچھانا ہے, یہاں سب آ گئے, بس ہو گیا جھگڑا. اور یہی جھگڑا ہوتے 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 شیطان آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بول دیتے ہیں. یہاں تک کہ کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طلاق کی بھی 9 بجا گیا. استغفر اللہ, بڑی استغفر اللہ.
بتائیے ہم کرنے کے لیے کیا گئے تھے، ہو کیا گیا؟ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ہم اپنی ماں سے بہن سے گزارش کریں گے، سنیے، آپ پر برتن کا دھونا فرض نہیں ہے، گھر کا پوچھا اور لیپا کرنا یہ آپ پر واجب نہیں ہے. یہ آپ حلوہ جو بناتے ہیں یہ فرض اور واجب نہیں آپ پر. اچھا ہاں، کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں ہم اور آپ جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. مثال کے طور پر پٹاخہ پھوڑتے ہیں نا پٹاخہ، اور جو ہے اپنے گھروں کے چاروں طرف موم بتی جلا کے چاروں طرف سے بالکل گھیر دیتے ہیں. موم بتی جلا کے چاروں طرف سے گھیرتے ہیں نا. شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہرگز نہیں، منع ہے بالکل ایسا کرنا، گناہ ہوگا. پٹاخہ نہیں پھوڑنا ہے، موم بتی بھی نہیں جلانا ہے. ہاں اگربتی جلانا ہے. موم بتی آپ کو اس وقت جلانا ہے جس وقت آپ کے ہاں سے لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، آپ کے ہاں چراغ یا لالٹن نہ ہو یا انورٹر اگر نہ ہو تو اس وقت آپ روشنی کے لیے موم بتی کا انتظام کر سکتے ہیں. لیکن موم بتی ہے نہ لائٹ ہے، اس کے بعد پھر آپ موم بتی جلا رہے ہیں، یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے مشاہبت غیر قوم سے پائی جاتی ہے. اور کتابوں میں آیا ہے من تشبہ، کیا ہے مولانا منظر صاحب؟ ماشاء اللہ، فہو منہ. جو کسی غیر قوم سے مشابہت رکھتا ہے تو اس کا میدان حشر جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا. اور ہم اور آپ تو صرف اس میں کیا، ہر چیز میں کرتے ہیں، ہر چیز میں. یہ تو صرف شب برات ہی نہیں، آپ دیکھ لیجیے پینٹ اتنا ٹائٹ فٹ پہنتے ہیں، یہاں کٹا ہوا، یہاں پر کٹا ہوا، ہاتھ میں بالا پہنتے ہیں، دھاگا لگاتے ہیں، اور جو ہے اور ایک نیا اسٹائل ہمارے سماج میں، معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ عروج پا رہا ہے. یہ بال کٹوانے والا سسٹم، بال کٹوانے والا، یہ کون سا نیو اسٹائل ماڈل آ گیا ہے، اب تک ہم کو سمجھ ہی نہیں آیا. ادھر بھی صاف، ادھر بھی صاف، اور ادھر بھی صاف، ادھر بھی صاف، اور اوپر میں تھوڑا سا کیا ہے، بالکل کٹورا کی طرح ہے، مرغا کا پونچھ. آپ ہمارے جملوں کو ہنس کر کر رہے ہیں. مسلمانوں، آج کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے میں ہیں. آج کس ہم اور آپ جو ہے مصیبت سے سامنا کر رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج ہندوستان کے احوال و قواعد آپ کی نگاہوں کے سامنے میں ہے. آپ کو رسوا کرنے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی NRC کی بات کی جاتی ہے، کبھی NPR کی بات کی جاتی ہے، کبھی CAA کی بات کی جاتی ہے، کبھی آزاد پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کو مندروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہے، کبھی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی پردے پر انگلی اٹھا جاتی ہے، کبھی حجاب پر باتیں ہوتی ہے. اور ایسے سنکٹ گھڑی میں ہم نے نقل کیا ہے بمبئی کے ناپاک لوگوں کی، ہم نے نقل کیا ہے بمبئی کے جہنم کی، ہم نے نقل کیا ہے تو کسی فلمی ایکٹر کی نقل کیا ہے، ہم نے نقل کیا ہے کسی بدعقیدہ کی نقل کیا ہے، ہم نے نقل کیا ہے کسی جہنمی کی نقل کیا ہے. اے مسلمانوں، آپ کو کس بدعقیدہ اور جہنمی کی نقل نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو نقل ہی کرنا ہے بریلی کے تاج الشریعت کی نقل کر لو. اگر آپ کو نقل ہی کرنا ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی نقل کر لو. اگر آپ کو نقل ہی کرنا ہے اجمیر کے خواجہ غریب کی نماز نقل کر لو. اور دنیا کو بتا دو آج سے ہم خوابے غفلت میں بے سوئے ہوئے تھے، آج سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں. اب ہم کسی دنیا دار کی نقل نہیں کریں گے بلکہ احمد مختار کی نقل کر کے دنیا کی ہم بتا دیں گے کہ بہادروں کی ہے صبح شام بن کے رہا کرو. خدا کی ہو کی مدد نیک نام رہا کرو. خدا کی ہو کی مدد نیک نام بن کے رہا کرو. اور اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کا غلام بن کے رہا کرو. اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کا غلام بن کے رہا کرو. او کھینی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ مکھن مار رہے ہیں. مارتے رہیے مکھن. پتا چل رہا آپ کو؟ پہلے ٹھیک تھا، اب گڑبڑا دیے. پہلے ٹھیک تھا، آپ کے نہیں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟
تھک گیا بیچارہ، یہ بھی تھک گیا. یہاں کلیجہ تھوڑا سا